اس آسمان کے نیچے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کی ذات تک واحد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صفات ہے کہ جن کے حرم میں ایک نبی کی دو بیٹیاں جن کے قبالہ عقد میں آئیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے کیا، آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، ہے نہیں؟ ذو کے معنی ہوتے ہیں صاحب کے، صاحب کے، والے کے، ذو النورین مطلب دو نور والا۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے، وہ بھی حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ سلفی ہوں، جو بندی ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے کے سارے حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین۔ تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی بیٹیاں نور ہیں اور باپ نور نہیں ہے، یعنی سارے ذو النورین کہتے ہیں، تو یہ آپ کو امتیاز حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اسلام پر احسانات سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، یعنی مشکل کے اوقات جب بھی وہ موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو دولت سے نوازا، آپ صاحب ثروت تھے، اسی لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ غنی۔ غنی کے معنی ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال عطا کیا، اور ان کا مال اپنے لیے نہیں، اسلام کی خدمات کے لیے۔ چنانچہ جب غزوہ تبوک کا معاملہ آیا تو حضور نے چندے کا اعلان کیا کہ بہت دور چل کر جانا ہے، رومیوں سے جنگ ہے، اور ہمیں دفاع کا سامان بھی چاہیے، کھانے پینے کا سامان۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں باقاعدہ طور پہ فوج تو نہیں تھی، جب کبھی ضرورت پڑتی تو اناؤنسمنٹ کیا جاتا تو سب لوگ رضاکارانہ طور پر اس کے اندر شامل ہوتے، اس کے اندر سواری ان کی اپنی ہوتی، اسلحہ حرب ان کا اپنا ہوتا، کھانے پینے کا زاد راہ ان کا اپنا ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ سرکاری طور پر ان کے کھانے پینے کا یا انتظام کیا گیا، جتنے بندے جاتے وہ اپنے ذاتی انتظام، اپنی جیب خرچ کی بنیاد پر جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سارے تو اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، بہت سارے صحابہ کرام جن کے پاس سواری کا بندوبست نہیں ہے، بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، جن کے پاس ڈھال نہیں ہے، جن کے پاس نیزہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں چندہ دے؟ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں 100 پیش کرتا ہوں، یعنی 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ 100 آدمی کی سواری کا بندوبست، اس کے اسلحے کا بندوبست، اس کے کھانے پینے کا بندوبست میرے ذمہ ہے۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ 200 اور اونٹ لیتا ہوں اور 200 کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب جب حضور نے پھر اعلان کیا تو آپ نے سوچا کہ یہ اس وقت جو حضرت عثمان غنی جوش میں، یہ بھی تو حضور کا مقصد نہیں تھا کہ کسی سے اتنا لوگ وہ کنگال ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ جوش اسلام میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سارے کا سارا مال لے کر ان کو فقیر کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا جا لیا، یعنی سوچا کہ ایک بار میں نے اور اعلان کیا نا تو اس نے پھر کھڑے ہو کر کچھ اور دینا، تو لہذا بہتر ہے کہ بہت کا 300 اونٹ، 300 مجاہدین کا بندوبست۔ تو فرمایا جا لے کر آ۔ آپ گھر جاتے ہیں، کچھ پیسے بھی لے کر آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو حضور نے اپنے دامن میں
ان پیسوں کو ڈال کر تو دامن یوں کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی فرمایا کہ تو نے اتنا کام کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہ حضرت عثمان غنی اور صرف یہی نہیں بلکہ جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مسلمانوں نے مسجد کا اہتمام کرنا تھا، اس کے لیے درکار ہے. تو حضرت عثمان غنی نے مکان خریدا، مکان خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کیا. اور پھر مدینہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، چونکہ وہاں بیشتر آبادی جو تھی وہ یہودیوں پر مشتمل تھی. یہودی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کاروباری قوم ہے شروع سے. ان کے کنویں تھے اور یہ پانی بیچتے تھے. یعنی جو بندہ ان کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے ضرورت کے لیے تو لوگوں کو پانی بیچتے. اب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے تو مطلب ہے کہ اہتمام نہیں ہے، اب وہ پانی کہاں سے خریدیں گے؟ پانی اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو حضور نے فرمایا وہ کون ہے جو مسلمانوں کی اس پانی کی قلت کو پورا کرے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا کنواں تھا بیر روما. اس سے جناب وہ کنواں خریدا. خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ پورے اہل مدینہ کے لیے فری پانی جس کی طبیعت چاہے بھر کر لے جائے. اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے. وہ جو 7 مساجد نہیں ہیں جہاں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مسجد بنی ہے، اس کے ساتھ کنواں بھی ہے. تو اس موقع پر آپ نے بے پناہ اسلام کی خدمت کی. اور یہی نہیں بلکہ آخر دم تک ایک دفعہ مدینہ پاک کے اندر قحط، بہت شدید قحط پڑ گیا اور لوگ بڑے معذور ہو گئے کہ کیا کیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی 100 اونٹ غلے کے جو شام سے آپ لا رہے تھے. اب لوگوں کو پتہ چلا، دکانداروں کو، کاروبار کرنے والوں کو، کہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا مال آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے. تو ان سے کہنے لگے کہ آپ جناب ہمیں غلہ دیں، ہم آپ کو اتنے زیادہ پیسے دیں گے. یعنی مطلب یہ تھا کہ ارتکاز اظہار کریں گے، اپنی مرضی کے ساتھ ہم پیسے ذخیرہ اندوزی کریں گے، کمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جو مجھے 10 گنا زیادہ پیسے دے گا. تو انہوں نے کہا جی اگر 10 گنا ہم آپ کو پیسے دیں تو پھر ہم کیسے بیچیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سے سودا کر لیا. ایک ذات وہ ہے کہ جس نے مجھ سے سودا کر لیا، اس نے کہا میں 10 گنا دوں گا زیادہ، میں نے اس کے لیے سودا کر لیا. سوچنے لگے وہ ایسا کون سا کاروبار کرنے والا ہے کہ جو خود اپنا دیوالیہ نکالنا چاہتا ہے. جب آپ کے سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مدینہ پاک میں پہنچے تو آپ نے فرمایا آپ نے راشن بندی کر دی. راشن بندی سمجھتے ہیں نا؟ آپ نے سارا غلہ جمع کیا اور اہل مدینہ کو کہا کہ پر پرسن اتنا آپ کو فری غلہ دیا جائے گا. تو اس قحط کے دور میں آپ نے یہ کیا کہ سینکڑوں اونٹ غلے کے تھے، فری آپ نے خلق خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا. تو فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا عطا کریں گے. تو فرمایا میں نے اس سے تجارت کر دی ہے. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عظمت عطا فرمائی. اتنی شرم و حیا کے پتلا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو زندگی کے آخری مرحلے تک اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ حضور کے ساتھ ٹچ ہو چکا ہے، اب یہ ہاتھ کسی ایسی غلط جگہ کو مس نہیں کر سکتا. تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرم و حیا وہ معاملہ عطا کیا، اور علم یعنی وہ حوصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو تقریباً صحابہ کرام کے اندر آپ منفرد نظر آتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد
تخت عمارت کے اوپر متمکن ہوئے، خلافت راشدہ کو زینت بخشی، اور 12 سال تک بحمد تعالیٰ آپ نے حضور کی جانشینی کا فریضہ ادا کیا۔ اور بعد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، وہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ بلوائیوں نے ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ پر پانی بند کیا گیا، اور وہ پانی کی جو آپ نے اہل مدینہ کو فراہم کیا تھا، اور اس مسجد میں جانے کے لیے آپ کی پابندی تھی، آپ کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اس مسجد میں جانے کی پابندی تھی کہ جس مسجد کی زمین حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، تو ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کی شہادت 12 ذوالحج کو مارد وجود میں آئی، اور جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو اوصاف و کمالات آپ فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا فریضہ آپ کو عطا کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ناشر قرآن ہیں، جامع قرآن نہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے جو ہمارے بڑے بڑے حضرات اس غلطی کا ارتکاب کرتے، جامع نہیں ہے، ناشر قرآن ہے۔ جامع قرآن تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفسیر بیان کرنے بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کلام پاک کہاں جمع کیا؟ قلب مصطفیٰ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور کے قلب انور کے اندر پورا قرآن جمع کیا۔ پھر سرکار نے وہ قرآن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کے سینے کے اندر جمع کیا۔ صحابہ کرام جب حضور کا وصال ہوا تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے۔ پھر موقع ایسا آیا جنگ موتا میں کہ یہ ہوا کہ تقریباً 700 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ اس کے بعد پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا اگر یہ سارے حافظ شہید ہوتے گئے تو ہم تو قرآن سے معروم ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن ان ریٹن فارم میں تو نہیں تھا نا، اگر تھا تو ٹکڑوں میں تھا، یعنی جب وہی نازل ہوتی تو صحابہ کو لکھا دیتے، ہر صحابی نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لکھ کر رکھا ہوا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل یہ جو رائے پیش کی سیدنا حضرت عمر فاروق نے، آپ نے سیدنا حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ آپ نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا ہم کیوں کریں جی؟ انہوں نے کہا اب یہ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اس کام میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ بدعت اس کو نہیں کہتے کہ جو حضور نے نہ کی ہو بعد میں کوئی کرے، بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اسلام کا فائدہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر اسلام کا فائدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے بھی وہ بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے سوچا یہ ڈیوٹی کس کی لگائی جائے، تو کاتب وحی حضرت زید بن ثابت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اور ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ ایسے کریں کہ 3-4 بندے اور ساتھ رکھتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، آپ یہ کریں کہ پورے کا پورا کلام بین الدفاتین 2 جلدوں کے اندر 2 گتوں کے اندر اس کو ایک جگہ کتابی صورت میں آپ اس کو جمع کریں، لکھیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے یہ کیا کہ کلام پاک پورے کا پورا جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ کے پاس رہا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ کلام پاک کا نسخہ سیدنا حضرت عمر فاروق کے پاس رہا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی
تو آپ نے وہ کلام پاک کا نسخہ میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ جب حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، میری اور آپ کی ماں حضور کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے سپورٹ کیا کہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام 4 دانگ عالم پھیل چکا تھا۔ اب اسلام ایشیا تک، افریقہ تک، دور دراز تک اسلام پہنچ چکا۔ لوگوں کی طرف سے مطالبے آئے کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں کلام پاک کے نسخے دیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم بھی پڑھیں اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق ہم گزاریں۔ اس وقت پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کلام پاک کا نسخہ حضرت حفصہ سے منگا کر پھر ڈیوٹی حضرت زید کی لگائی کہ آپ نے پہلے بھی لکھا ہے، آپ اس کے کریں کہ اور لوگوں کی مدد رہیں تو کئی اس کے نسخے تیار کریں، اس کی کاپی کریں، کئی نسخے تیار کریں تاکہ ہم ضرورت کے تحت عالم اسلام میں جہاں جہاں اس کی ڈیمانڈ ہے وہاں ہم قرآن کے نسخے پہنچائیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کلام پاک کے نسخوں کو نشر کیا گیا، عام کیا گیا۔ حقیقی طور پر 2 جلد کے اندر جمع کرنے کا جو سرا اصل جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور اس کی رائے پیش کرنے والے حقیقی جامع حضرت عمر فاروق ہیں کہ جنہوں نے یہ رائے پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، تو جامع اس جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس صورت میں جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اشاعت کی، اس کو نشر کیا، اس کو کاپی کر کے بھیجا، جامع نہیں ہے، ناشر قرآن ہے۔ تو آپ کا یہ کمال ہے، اور آج بھی اس دور کے نسخہ عثمانی جسو کہتے ہیں، آج بھی دنیا میں مختلف لائبریریوں کے اندر اس کی کاپیاں موجود ہیں، استنبول کے اندر موجود ہے، یعنی مختلف مقامات پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کلام پاک کی کاپی کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آپ نے کلام پاک کی اشاعت کی، کلام پاک کو پھیلایا اور بے پناہ اسلام کی خدمات کو سرانجام دیا۔ اور پھر آپ کو یہ کمال حاصل یہ ہے کہ بے پناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، لیکن ساری دولت مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے، محتاجوں کے احتیاج کو دور کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ ہوئی۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرم و حیا عطا کیا جو اس کے اندر آپ ہی کا امتیاز ہے۔ اور پھر بے پناہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اگرچہ آپ کی شہادت کا دن گزر چکا ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوگی، پچھلے دنوں مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ بات ہے، البتہ علی نقی نے وہ صلوات و سلام کے شعر نہیں جو حالانکہ وہ حضرت عثمان غنی کی شان میں پڑے تھے۔ پروگرام تو میرا یہ تھا کہ کچھ میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا، وہ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے جو کارنامے، آپ نے جو کام کیے، وہ انشاءاللہ آپ کے گوشگزار کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور عظیم آپ کے اندر وہ عظمتیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جس کے اندر آپ منفرد ہیں۔ ان فضائل میں نہ حضرت ابوبکر شریک ہیں، نہ حضرت عمر شریک ہیں، نہ حضرت علی شریک ہیں، نہ کوئی اور صحابی شریک ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا، ایک بار سرکار کی دعوت کی، آخری بات عرض کرتا ہوں، اب حضور اپنے دولت قضا سے چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں جاتے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور حضور کے قدم مبارک گن رہے، یعنی یہاں سے لے کر میرے گھر تک حضور کتنے قدم چلتے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے، پھر قدم گننے، تو حضور نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہا ہے؟
تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کا نبی میرے غریب خانے میں تشریف لائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک قدم کے صدقے میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ آپ نے جتنے حضور قدم چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں پہنچے، واپس اپنی دارالقضا میں تشریف لائے، اتنے آپ نے یہ کیا کہ غلام خرید کر ان کو آزاد کیا۔ تو یہ کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے صدقے ہمیں ان یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے محتاجوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اور جہاں کی اسلام کے لیے ہمیں ضرورت پیش آئے تو کسی قربانی سے ہم دریغ نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ آپ سب سیدھی کیجیے، سنتے ادا۔